الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسول خاتم الانبیاء المحمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی ارض روحی وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سچ آ کر رہے گا اور باطل نے ختم ہو جانا ہے. اللہ نے حق کو غلبہ دینا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جو باطل ہے وہ اپیرنٹلی کتنا ہی اسٹرانگ پاورفل کیوں نہ ہو، اس نے چلے جانا ہے. جب اللہ اپنا یہ وعدہ پورا کرے گا تو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے یقیناً زمین پر 1,24,000 انبیاء کے ساتھ انسانوں کے درمیان ان کے میسج کو اتارنے کے لیے کوئی تو راستہ بنایا ہوگا، ہے نا. خدا کا کام ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچانک اللہ نے سوچا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر دیتے. روز اول سے ایک ایک چیز اس نے آخر دن تک، اللہ نے پہلے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، پھر دنیا کو بنایا، ہے نا. تو اللہ نے جو رزلٹ ہے، عدالت اللہ کی یہی ہے نا کہ وہ آخر میں کہاں تک پہنچانا ہے اس کو پہلے سب کے لیے تیار رکھے. تو اللہ نے اس حق کو جاری کرنے کے لیے کیا اہتمام کیا. دیکھیں آج میں اور آپ اگر دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں حق غالب ہے یا باطل؟ آرام سے بتائیں. کیا باطل؟ اور جو انسان جس طرح کی جرنی ابھی تک جا رہی ہے، کیا لگتا ہے کہ حق کے لیے کوئی راستہ بن رہا ہے؟ جو بن رہا ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے؟ ڈراپس اللہ اکٹھے کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے جو جا رہے ہیں ایز کمپیریزن ٹو باطل. جو حق کے سٹیپس ہیں وہ بہت ٹائنی، بہت چھوٹے، بہت مختصر، بہت کمزور ہیں، ہے نا. ہم being 25% of the population of the globe، ہماری کنٹریبیوشن حق کو انوائٹ کرنے کی بہت سلو، بہت ویک، بہت آہستہ اور بہت تھوڑی سی ہے. اور انفارچونیٹلی اس میں کس چیز کو ہم مس کرتے ہیں؟ کنسسٹنسی کو، ہے نا. ہمارے یہاں مسئلہ ہے. لہٰذا اب یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈراپ ہیں، اگر ہم انہیں ایکسیپٹ کر لیں تو ہم کہاں تک پہنچتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سفیانی ہے یا جو دجال ہے وہ جب امام زمانہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کی جو آرمی ہوگی وہ کتنی اسٹرانگ ہوگی؟ کم از کم اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہوگی، ہے نا. آج کے تو سب انسانوں کو یہ پتہ ہے نا کہ کم از کم سفیانی یا دجال کے پاس جو ایک اسٹرینتھ، جو پاور ہوگی وہ یہ کہ وہ ایک ایسا بوم گرائے گا، ایسا ہیروشیما تو اس کے سامنے بہت چھوٹی سی چیز لگے گا. ایسا ہی ہے نا. آپ لوگ تھوڑے سے سر ہلائیں، مجھے لگے گا کہ میں سیم دنیا میں رہنے والے لوگوں سے بات کر رہی ہوں، ہے نا. تو اللہم صلی علی محمد. تو کم از کم جو اس کے پاس ایک آپ کہیں کہ ویپن ہے، وہ ہمیں آج بھی پتہ ہے کہ نیوکلیئر ویپن کے پیچھے ساری بات چل رہی ہے نا. جب وہ اتنی بڑی چیز لے کر آئے گا، جو اس وقت ہمارے اوپینین میں بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے اوپوننٹ امام زمانہ کے پاس کیا ہوگا؟ آج میں اور آپ بیٹھ کے ریئلسٹکلی 1 منٹ کے لیے بے شک آپ بریک لیں اور آپ سوچیں کہ اگر اس کے پاس ایسی پاور ہے، نیوکلیئر پاور کیا ہے؟ بٹن دبانا ہے نا، یہی ہے نا، ایک اپروول دینا ہے نا، کر دو اور پھر ہو جائے گا. تو اگر اس کے پاس اتنی پاور ہے تو اوپوننٹ
امام زمانہ کے پاس کیا ہے؟ امام اگر چاہتے ہیں کہ نیوکلیر پاور کا جواب دیں یا اس کے لیے ایک شیلڈ، ایک پروٹیکشن رکھیں، تو امام نے کیا رکھا ہے؟ وہ الہی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اگر میں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو جا الحق کے راستے کو میں اور آپ بھی جوائن کرنا پسند کریں گے. ہمارے اندر ایک انکریجمنٹ آئے گی. مثلا امام کے پاس کیا طاقت ہے؟ امام کے پاس آرمی کتنی ہے؟ 313. تو اگر مین پاور دیکھیں تو وہاں کتنی ہوگی؟ ہے نا، وہاں تو آپ کہیں کہ بہت سارے اسلامک کنٹری کی بھی گروپس ان کے ساتھ ہوں گی، تو بات ہی نہیں ہے، نمبر تو وہاں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. صحیح. امام کے یہ جو 313 ہیں یہ ہیں کمانڈرز. 313 کے ساتھ کتنے اعوان ہوں گے؟ اصحاب کے ساتھ اعوان کتنے ہوں گے؟ کچھ روایات میں ہے 8000، 8000، کچھ میں ہے 16000، کچھ روایات میں ہمیں 24000 اعوان یعنی کمانڈرز بھی ملتے ہیں. اور ان کمانڈرز کے پاس کیا چیز ہوگی جسے آپ کہیں کہ وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا؟ انہیں امام زمانہ کا حکم بتائے گا انہوں نے کیا کرنا ہے، جو حکم الہی ہوگا. اب اگر ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ایک جانب نیوکلیر پاور، بہت بڑی فورس، اتنی بڑی آرمی کہ جس میں مسلمان بھی ہیں، جس میں دوسرے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، سب ہیں، نیوکلیر پاور ہے. اور دوسری جانب کون ہے؟ دوسری جانب 313 کے پیچھے 24000 ٹروپس ہیں اور پتہ نہیں ان کے پیچھے کتنے لوگ ہیں. اب یہ جو کمپیریزن ہے اس تک پہنچنے کے لیے جا الحق جو ابھی ویک، مختصر، تھوڑا چھوٹا ٹائنی سا سلسلہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے خدا کیا کر رہا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. میرے مولا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ انجام کہاں کرے گا دنیا کا؟ تو آپ نے فرمایا پروردگار عالم اس دنیا کے انجام کو رکھے گا ہمارے آخری فرزند کے ظہور کے ساتھ. پوچھا وہ انجام، وہ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ فرمایا عدالت ہوگی، جسٹس ہوگا ہر طرف. سوال کیا کہ وہ خدا جسٹس کو کس طرح سے رکھے گا؟ تو مولا نے فرمایا خداوند کریم 313 ایسے اصحاب، کمانڈرز اپنی آخری حجت کے ساتھ اتارے گا کہ جن کا ایک کمانڈر آج کے زمانے کے 1000 یا اس سے زیادہ پاورفل لوگوں سے زیادہ کیپیبل ہوگا. ان کے ہاتھوں میں اللہ اپنا ویپن دے گا، اور وہ ویپن کیسا ہوگا؟ حدیث کے جو جملے ہیں فرمایا وہ نور کا ہوگا. ہم آج سمجھیں گے نور کو کیسے؟ لیزر، لائٹ ٹیکنالوجی. فرمایا وہ نور کا ہوگا جس میں سے جب ایک نور کی شعاع نکلے گی، ایک لیزر نکلے گا تو اس کے اندر 1000 چیپٹرز ہوں گے. ہاں، اس نور میں سے 1000 باب کھلیں گے. فرمایا ان 1000 چیپٹرز باب میں سے مزید فردر 1000 ابواب کھلیں گے، اور جب وہ کسی پر اٹیک کریں گے تو اس سے پہلے کہ اس پر اٹیک کریں اس کا سارا ڈیٹا، اس کا سارا حسب نسب اس سپاہی امام کے سامنے آ جائے گا. ہاں، اور یا علی یا علی یا علی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اے میرے اصحاب تم میرے صحابی ہو، آخری زمانے کے لوگ میرے بھائی ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امیر المؤمنین نے فرمایا ہے یہ آخری زمانے میں میری حجت کے ساتھ لڑنے والے ایسے ہیں جیسے انہوں نے صفین میں میرے ساتھ جہاد کیا. ایک اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ یہ 313 کا لشکر کیسا ہوگا. اب آئیے میرے اور آپ کے مطلب کی بات. فرمایا 313 کے لشکر میں خداوند کریم 50 خواتین کو رکھے گا، باقی سارے مرد ہوں گے. عشرے کا ٹاپک کیا ہے؟ ایک انڈیویجول کی رسپانسبلٹی امام زمانہ کے ظہور کے اوپر. آ جائیں.
2026 میں آ جائیں. امام غائب ہیں, 313 ہیں, 313 میں 50 ہیں, جا الحق کا راستہ ہے اور اسٹرانگسٹ آرمی بننے والی ہے. اور ان 50 خواتین میں سے سبحان اللہ 8 خواتین کے بارے میں ان کے نام with their attributes qualities ہمیں بتا دی گئی. سب سے پہلی خاتون سبحان اللہ, کل میں نے آپ کو پہلے محمد کا تذکرہ کیا, آخری محمد تک پہنچانے کے لیے پہلے محمد کے زمانے میں جن لوگوں نے جتنی جان لگائی تھی نا, اللہ انہیں نہیں بھولتا. آپ کسی بھی زمانے میں کتنی بھی کوششیں کر لیں, اللہ ان اللہ لا یضیع الاجر, اللہ کسی کے اجر کو ضائع ویسٹ نہیں کرتا. آپ کا اجر اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے. ہم جو کہتے ہیں نا اردو میں نیکی کر دریا میں ڈال, تو نیکی جو ہے وہ واٹر پروف ہے, وہ دریا میں کبھی بھی نہیں ڈوبے گی, وہ فلوٹ کرتی رہے گی. کیوں؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے. نیکی کو ڈبوتا کون ہے؟ نیکی کرنے والا. کیسے؟ خود ہی کوئی گناہ ایسا کر لیتا ہے کہ وہ نیکی اس میں جو واٹر پروف چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا خدا نے اجر کو زندہ رکھا کیسے؟ جنگ احد ہے, مسلمان اس غرور میں ہیں کہ ہم تو 313 جیت گئے تھے ہزاروں سے. اب جو دوسری جنگ ہے غزوہ احد, یہ تو ہم لوگ پھر بھی ذرا ہمارے پاس اسٹرینتھ آ گئی, یہ بھی ہم جیت جائیں گے. اور پھر خالد بن ولید نے جو مشرکین مکہ میں سے تھا, اس نے کیا کیا؟ یہ بطور شیعہ اثنا عشری آپ میری یہ جو پورشن ہے نا یہ غور سے سنیں, اس پہ میں ٹائم نہیں لگا سکتی, اس پہ آپ کو تھوڑی سی اپنی محنت لگانی ہوگی. خالد بن ولید نے غزوہ احد جیتنے کے لیے مسلمان لشکر کے درمیان ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا. کیا؟ محمد مارے گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈویژن آ گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. رسول کے جو لشکر ہے اس میں ڈویژن آ گئی, کنفیوژن آ گئی, ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی, نبی زندہ ہیں یا نہیں. آج جب دشمن مجھے اور آپ کو توڑنا چاہتا ہے نا, تو وہ بیچ میں آ کر کسی دوسرے کا نام نہیں لیتا, آپ کا پسندیدہ نام لیتا ہے نا, علی کا نام لیتا ہے, اہل البیت کا نام لیتا ہے, عزاداری کا نام لیتا ہے, اور کیا دے دیتا ہے؟ کنفیوژن. کیا دے دیتا ہے؟ ڈیبیٹ. اور پھر اس کے نتیجے میں ڈویژن ڈویژن ڈویژن, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کہا گیا نعوذ باللہ رسول خدا شہید کر دیے گئے. جو پہاڑ پر تھے وہ نیچے اتر کر آ گئے اور انہوں نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا, اور بغیر کسی شیعہ سنی کے اختلاف کے سب نے کہا سر محاذ رسول خدا لشکر مشرکین کے درمیان اکیلے رہ گئے, اکیلے رہ گئے. اور کیا تھا؟ جو مسلمان تھے آپ کے ساتھ, ان میں سے بھاگنے والوں کی تعداد 98% تھی, میدان میں رہنے والے 2% تھے. 1000 کا لشکر تھا, 1000 میں سے 6 لوگ رسول کے ساتھ تھے, باقی سب جا رہے تھے. تو آپ پرسنٹیج خود ایویلویٹ کر لیں. ایسے میں وہ 6 لوگ کتنا لشکر سنبھالتے, کتنا ان کے ساتھ کانکر کرتے, آگے نکل گئے. اور نبی خدا جو لیڈ کر رہے تھے, آپ پیچھے رہ گئے اور سب کو بلا رہے تھے. ایسے میں وہ جو 313 میں سے ایک ہے نا, وہ کھڑی ہوئی, جناب نصیبہ خاتون ام کعب. جنگ احد کی ایک خاتون, ہاتھ میں نیزہ لیا, اور جو مسلمان میدان چھوڑ کر جا رہے تھے ان کی غیرت کو جگایا. ایک اکیلا کبھی کم نہیں ہوتا, ایک آواز کبھی کمزور نہیں ہوتی. ایک ساتھی کھڑا ہو جائے تو وہ بھی لشکر ہوتا ہے, فرد نہیں ہوتا, لشکر ہوتا ہے. ہاں, نصیبہ خاتون نے کھڑے ہو کر عربوں کی غیرت جگائی. کچھ پلٹ کر آئے, کچھ پلٹ کر نہیں آئے. اور پھر اس کے بعد تاریخ نے لکھا, جنگ احد نے اپنی نگاہ میں یہ دیکھا, نصیبہ خاتون ایک ہاتھ میں نیزہ لے کر دشمن کی جانب جاتی ہے اور کہتی ہے جس کو مارنا چاہتے ہو مارو, جو اپنا دفاع کر سکتا ہے کرو, میرے نبی کو نہ مارنا. روایت کے جملے کیا ہیں؟ رسول خدا کے ارد گرد طواف کرتی ہیں, ایسے چکر لگاتی ہیں کہ کوئی بھی اٹیک آپ کے پاس نہ آئے. یہاں تک کہ رسول خدا فرماتے ہیں نصیبہ مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں, تو میدان میں جا اور لوگوں کو واپس بلا.
اور پھر جناب نصیبہ خاتون میدان میں جاتی ہیں جہاں وہ اپنے بیٹے کو زخمی دیکھتی ہیں، اپنے ہی بیٹے کو، اور اس کو جب زخمی حالت میں دیکھتی ہیں اپنے لباس سے تھوڑا کپڑا اتار کے اس کے زخموں پر جلدی جلدی لپیٹتی ہیں اور کہتی ہیں کھڑا ہو جاؤ، رسول خدا کے پاس اس وقت سپاہیوں کی کمی ہے۔ اور جب بیٹے کو وہ کسی طرح کھڑا کرتی ہیں، ایک شخص ان پر اٹیک کرتا ہے اور ان کی گردن پر ایک وونڈ آتا ہے، وہ اس کو بھی اپنے ہی کپڑے سے ایک دفعہ پھر بینڈیج کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ کچھ مسلمان اب واپس آنا شروع ہو گئے، اب لشکر، اب جو ایک آپ کہیں محاذ یا جہاد ہے وہ کنٹرولڈ ہے، تو واپس رسول خدا کے پاس آتی۔ نبی خدا فرماتے ہیں اے نصیبہ، نصیبہ سین سے، اے نصیبہ خداوند کریم تجھے جزائے کریم دے، تو نے میری نصرت کی، تمہارے لیے 2 بشارتیں ہیں، ایک حوض کوثر میں تو میرے ساتھ ملاقات کرے گی، ہم تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، دوسرا جب اللہ اپنا لشکر اٹھائے گا، جب اللہ اپنی سب سے آخری جنگ کا اہتمام کرے گا، اس جنگ میں خدا تجھے دوبارہ اٹھائے گا، رجعت بخشے گا۔ ایک جس محاذ میں مرد بھاگ رہے تھے وہاں ایک خاتون کا کھڑا رہنا خالصتاً للہ۔ اور پھر اس کے بعد جناب نصیبہ خاتون نے فرمایا اگر مجھے یہ جزا مل رہی ہے تو مجھے اس کے بدل اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اے نصیبہ تو عالم انسانیت اور امکان کے لیے وہ خوشخبری بنے گی، تمام لوگوں کے لیے تمہاری وجہ سے ایسے امید کے ہوپ کے دروازے کھلیں گے کہ جب زمین پر اللہ عدالت اور جسٹس کو دے گا تب تو بھی وہاں پر ہوگی، یعنی امام کے ظہور کے وقت۔ لہٰذا یہ ایک نصیبہ خاتون کی بات کر رہی ہوں۔ یہ لشکر رسول خدا جنگ احد میں پہنچی کیسے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہاں، روایت کیا کہتی ہے کہ جب احد کا لشکر بن رہا تھا، جب آرمی رسول خدا بنا رہے تھے، تو اس وقت جناب نصیبہ خاتون کے بھائی، آپ کے بیٹے اور آپ کے شوہر، آپ کی فیملی میں سے 3 لوگ نبی کے ساتھ تھے، اور آپ نے فرمایا میں بھی چاہتی ہوں جنگ احد میں شریک ہوں، رسول خدا کے ساتھ جنگ کروں۔ تو کہا آپ کیا کر سکتی، کیا اسکل ہے آپ کے پاس؟ اب دیکھیے ہمارے پاس 313 جا الحق میں شامل ہونے کا راستہ، اللہ اسٹرانگ ترین سولجر یا کمانڈر کیسے بنا رہا ہے۔ نصیبہ خاتون نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جنگ میں کام آ سکے۔ کہا پھر تو آپ برڈن ہو جائیں گی، ایک رسپانسبلٹی ہوں گی جس کو سنبھالنا پڑے گا۔ تو جناب نصیبہ خاتون نے فرمایا میں پانی تو پلا سکتی ہوں نا، میں اتنا تو کر سکتی ہوں کہ سب کو پانی پلا دوں، مجھے اس کام کے لیے لے جائیں۔ تو کہا مشکیزہ دکھاؤ۔ تو جناب نصیبہ خاتون کے پاس ایک پرانا چھوٹا سا مشکیزہ تھا، ہاں، جو بہت کام کا نہیں تھا۔ کہا اس مشکیزے میں جتنا پانی آتا ہے میں لے کے سب کو پلاؤں گی۔ لہٰذا جناب نصیبہ جنگ احد کی سب سے زیادہ کمزور، اور ہمیں صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، آپ یوں کہیں کہ سب سے زیادہ یوز لیس جس کو سمجھا جا رہا تھا وہ نصیبہ تھی، ہے نا، کہ پانی پلانا ہے نا، ایک چھوٹے سے مشکیزے میں پانی پلانا ہے نا۔ لیکن جب نیت کی خالصیت ہو، ثابت قدمی ہو، تو پھر دیکھیں یہ ایک مختصر چھوٹا سا پرانا کمزور سا مشکیزہ نصیبہ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یہ جا الحق کا راستہ ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہے، بینگ انڈیویجول، بینگ اے سنگل پرسن، ہیونگ نو اسکل اور اینی گڈ کیپیبلٹی کہ آپ کہیں کہ ہاں جی یہ سوسائٹی کے لیے اس طرح سے مفید ہے، خاندان کے لیے ایسے، ایز این انڈیویجول اکیلی وجود کیا پڑھا لکھا ہے، کیا کیا ہے۔ جناب نصیبہ خاتون نے بتایا all we need is pure intentions، خالص نیت، ثابت قدمی، ڈیووشن چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری ہستی، سبحان اللہ، یہ رسول خدا کا زمانہ، جناب فاطمہ الزہرا کا زمانہ، دوسرا زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔
بیوی کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جناب فاطمہ الزہرا کی ذات پر جو سب سے بڑی آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے آپ کو جھٹلانا شروع کیا، ہے نا، آپ کی گواہی کو نظر انداز کیا۔ آپ سب جانتے بعد رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا جب آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، جب آپ نے فدق کا مطالبہ کیا تو اس کے جواب میں آپ کو کیا کہا گیا؟ پہلی چیز، کوئی اگر آپ کے پاس وٹنس ہے تو وہ لے کر آئیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ لے کر آئیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اسٹرانگ ڈبیٹ آپ کر سکتی ہیں، آرگیومنٹ دے سکتی ہیں کہ یہ تو وہ بتائیں۔ فی الحال دو چیزوں کا ایک کہ کوئی گواہ وٹنس جو جب رسول خدا نے آپ کو فدق دی تھی، اور دوسرا اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ ثبوت موجود ہے۔ آپ نے بطور وٹنس مدینے کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، کون فاطمہ کے حق میں گواہی دے گا؟ آپ سب جانتے ہیں مدینہ رسول خدا کے بعد وہ ہو گیا تھا کہ جو سلام کرنا چھوڑو سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ مدینہ رحلت رسول خدا کے بعد وہ ہو گیا تھا کہ امیر المؤمنین کو کوئی مسلمان اپنے باغ میں مزدور بھی نہیں رکھتا تھا، اسی لیے روایت میں نا کہ یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے۔ مسلمانوں نے امام علی کو ایز اے لیبر بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کیا۔ مدینہ وہ ہو گیا تھا کہ جنہیں جب غدیر کا سوال کیا جاتا کہ تمہیں یاد ہے ابھی 70 ڈیز 70 دن پہلے رسول خدا نے میدان غدیر میں کیا کہا تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تو وہ سر کھجا کر یوں کر کے کہتے تھے ہم بھول گئے۔ روایت کے جملے ہیں، سر کھجاتے تھے امام کو دیکھ کر کے ہماری میموری بہت شارٹ ہے، ہم بھول گئے، اب ہم شور نہیں ہیں۔ ایسے جوابات امام علی۔ مدینہ جب ایسا ہو گیا، ایسے میں اب دیکھیں ایک انڈیویجول، ایک وجود، ایک خاتون، جناب ام ایمن نے کہا ہے فاطمہ میں گواہی دوں گی۔ جناب ام ایمن نے فرمایا میں گواہی دوں گی۔ جناب ام ایمن کون ہے؟ حبشہ سے آئی ہوئی ایک مہاجرہ ہے، ہجرت کر کے جو جنگ میں آئی تھی، اور سیاہ فارم ہیں، کنیز ہیں۔ سوشل سٹیٹس آپ کا کیا ہے؟ عربوں کا کیا تھا؟ آقا ہو تو کام کی بات ہے نا، نوبل فیملی میں سے ہو تو کام کی بات ہے، گورے کو پسند کرتے تھے، پیسے والے کو پسند کرتے تھے۔ جتنی بھی سوشل ویلیوز تھیں ساری نکال لیں ام ایمن کے پاس سے، کوئی سوشل ویلیو، حیثیت، مقام، سٹیٹس کچھ بھی نہیں ام ایمن کے پاس۔ اور آ کر بیوی سے کہا بی بی میں آپ کے حق میں گواہی دوں گی۔ بیوی نے ایکسیپٹ کیا۔ فرمایا آپ کیا وہاں پر تھیں؟ فرمایا اے صدیقہ میں اتنا جانتی ہوں رسول خدا کو ایک میٹر میں ایک وٹنس، ایک گواہ کی ضرورت تھی، تو امام علی نے گواہی دی تھی۔ اور جب امام علی نے گواہی دی تو رسول خدا نے پوچھا ہے علی کیا جب یہ سارا انسیڈنٹ ہو رہا تھا آپ وہاں پر تھے جو آپ نے گواہی دی؟ امام علی نے فرمایا ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں وہاں نہیں تھا، لیکن آپ کا قول میرے لیے حجت ہے۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، مان لیا جنت ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم ہے، جہنم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، مان لیا۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، مان لیا۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا نماز کا طریقہ یہ ہم نے مان لیا۔ اب آپ اگر ان سارے اس میں یہ کہیں کہ انسیڈنٹ ایسا ہوا تھا اور میں حق پر ہوں تو ہم مان لیں گے۔ ہمارے لیے آپ کا فرمانا ایسے ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے، اس لیے میں گواہی دوں گا۔ ام ایمن نے فرمایا میری یہیں سے تربیت ہو گئی، لہٰذا اے فاطمہ الزہرا، اے صدیقہ، اگر آپ فرما رہی ہیں میرے لیے حجت ہے، میرے لیے آپ کا کہنا دیکھنے کے برابر ہے، میں نے دیکھ لیا، میں گواہی دوں گی۔ روایت کہتی ہے جناب ام ایمن جناب فاطمہ کے ساتھ مسجد میں تشریف لے کر گئیں، اور جب آپ انٹر ہو رہی تھیں تو جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تمسخر کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے، اور جناب ام ایمن کو ہیوملیٹ کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کالی آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں عربوں کا غرور، جہالت کے پلے بڑے۔ کہا ایک سیاہ فام کالی آ رہی ہے، اور کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ کس کی گواہی دینے کے لیے؟ ایک عرب کی،
اور کہنے لگے دیکھو کیا وقت آ گیا، ایک عجم آج پروٹیکٹ کرے گا ایک سید زادی کو، وہ ایک بہترین حسب نسب والی کو۔ عجم سے مراد یہ ہے کہ بس کچھ بھی نہیں، جس کا کچھ نہیں پتہ کہاں سے آئی ہے، باپ دادا کو۔ لہٰذا روایت کہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جناب ام ایمن نے فرمایا اللہ اکبر، تم رسول کی ساری باتیں بھول گئے، مجھے تو حیرانگی اس بات پر ہو رہی ہے، نبی نے فرمایا گورے اور کالے کا فرق نہیں، تم واپس لے آئے، نبی نے فرمایا سید آقا یا غلام کا کوئی فرق نہیں، تم واپس لے آئے، رسول خدا نے فرمایا کہ عرب اور عجم کا کوئی فرق نہیں، تم نے واپس کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس مکے سے آئے تھے اس میں واپس جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ مسلمان جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بے ادب ہے، یہ ہمارے سامنے اس طرح سے بات کرتی ہے، لہٰذا کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں پسند کرتے۔ آپ نے فرمایا جناب فاطمہ تو لیکن یہ میری وٹنس ہے، یہ گواہی دے گی، ابھی بتائے گی۔ پوچھا گیا، کہا گیا کہ تم کیسے ایک سیدہ کے حق میں گواہی دے سکتی ہو جبکہ تم کیونکہ ان کی کنیز ہو، یہ تمہیں پال رہی ہیں، تمہارے پاس ایک پریشر ہے۔ جناب ام ایمن نے فرمایا ایسا نہیں، یہ ہستی یعنی صدیقہ کونین یہ مجھے پال رہی ہیں، ان کے ہاتھ اٹھ جائیں نا تو یہ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں، ان کی وجہ سے ہم تم سب پل رہے ہیں، یہ صرف میری مالکہ ہیں، بلکہ اس وقت جو رحمت، جو نعمت، جو اللہ کی طرف سے بلیسنگز ہمارے سر پر ہیں ان کی وجہ سے ہیں، اللہ نے ان پر بات کو شروع کیا ہے اور انہی پر ختم کرے گا۔ واللہ جو کچھ ہم سب کے پاس ہے وہ ان کی دعا سے ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ ہم ام ایمن کی گواہی کو نہیں مانتے۔ تصور کریں، ان کی گواہی کو لینے سے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جناب ام ایمن نے فرمایا میں جانتی تھی تم لوگوں کا ظرف یہ نہیں کہ تم میری گواہی کو ایکسیپٹ کرو، لیکن پھر بھی میں اپنا فرض، اپنی رسپانسبلٹی فلفل کرنے کے لیے یہاں پر آ گئی، اور اب جب میں آ گئی ہوں تو میں جانتی ہوں اگر میں گواہی نہیں دوں گی تو کون دے گا؟ پوچھا کون دے گا؟ فرمایا حسن و حسین۔ مسلمان یہ کہنے لگے کہ بچے گواہی دیں گے۔ اب دیکھیے یہ ہے جناب ام ایمن کے ایمان، عقیدے کی خوبصورتی۔ انسان کے پاس دنیا کے معیارات میں سے کچھ بھی نہ ہو، آپ ہر جگہ فیل ہو رہے ہوں، لیکن آپ کے پاس اگر اپنا دین، ایمان، عقیدہ، فیتھ آپ کا پورا ہونا تو دیکھیں انسان کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسن و حسین نہیں بن سکتے گواہ، جبکہ پروردگار عالم نے رسول خدا کو اس وقت جب یہ اس سے بھی چھوٹے تھے یہ بتایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، اس سے چھوٹے تھے، جنت کے سردار بن سکتے ہیں، دنیا کے ایک میٹر میں گواہ نہیں بن سکتے۔ تو اپنا ایمان چیک کر کہ تو کس درجے پر کہاں بیٹھا ہوا ہے اور تو کس طرح سے خدا کے سامنے جائے گا۔ لہٰذا ام ایمن کو یہ کہہ کر کہ یہ بہت ہمارے ساتھ بے ادبی کرتی ہے، ان کی گواہی کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ جناب فاطمہ الزہرا کو فدق ملا، رسول خدا کی جو وراثت ہے وہ آپ نے حاصل کی جناب فاطمہ الزہرا نے۔ جناب ام ایمن نے جو کوشش کی، جو ان کی اسٹرگل تھی، اس کا کوئی رزلٹ آیا؟ اس کا کوئی رزلٹ آیا؟ جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے ام ایمن، خدا تمہیں وہ عطا کرے جس کی تمنا صدیقین رکھتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا صدیقین کی تمنا کیا ہے؟ ام ایمن نے سوال کیا صدیقین کی تمنا کیا ہے؟ فرمایا جب خدا آخری لشکر اٹھائے گا، جب اللہ کا لشکر اٹھے گا، اے ام ایمن میری دعا ہے تو اس لشکر کا حصہ بنے۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں مقصد حاصل ہوا؟ جناب ام ایمن نے جس چیز کے لیے اسٹرگل کی تھی کہ فدق مل جائے، فدق ملی؟ اللہ اکبر۔ امام زمانہ آئیں گے تو فدق مل جائے گی جناب فاطمہ کو، جسٹس ملے گا۔ دیکھیں جب جناب امام زمانہ آئیں گے تو امام کو صاحب الامر کیوں کہا جاتا ہے؟ صاحب الامر اس لیے کیونکہ جو امر خدا ہے، حکم خدا ہے وہ پورا کریں گے،
کوئی دوسرے امام کو صاحب الامر نہیں کہا گیا سوائے امام مہدی کو، کیونکہ جہاں پر امام حسین کو حق ملا، جلدی سارے لائیں، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے آج، نہیں ملا، امام حسن کو حق ملا، جناب فاطمہ کو حق ملا، امیر المؤمنین کو حق ملا، رسول خدا کو حق ملا، اسی طرح باقی 9 معصومین کو حق ملا. جس طرح فدق بی بی کو نہیں ملا، اس طرح 14 معصومین کو ان کا حق نہیں ملا. خدا صاحب الامر سے کہے گا اب میرا امر، حکم یہ ہے، میرا آرڈر یہ ہے کہ آپ سب کو ان کا حق. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجهم اجمعین. لہٰذا اب میں آپ سے دوبارہ پوچھتی ہوں، غلط جواب دیں گے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی. ام ایمن نے جس چیز کے لیے اسٹرگل کی جناب فاطمہ کو حق دلانے کی، وہ دلوا سکیں یا نہیں؟ جب وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو گئیں، اب امام کے ساتھ جب ظہور کریں گی تو دلوا سکیں گی حق؟ دلوا سکیں گی حق؟ جناب ام ایمن جب رجعت کریں گی 313 میں شامل ہوں گی اور امام زمانہ جناب فاطمہ الزہرا کو حق دلائیں گے تو ان میں جناب ام ایمن ہوں گی یا نہیں؟ تو انہوں نے حق بی بی کو دلایا یا نہیں؟ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں فوراً چیز مل جائے تو ہم کہتے ہیں مل گئی. امام کے ہاتھوں سے 313 دلائیں تو ہم بہت لیٹ ہو گیا بھائی، ہمیں بہت انتظار کروایا گیا ہے نا. اسی لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ جناب ام ایمن نے نہیں دلایا، جبکہ جناب ام ایمن نے. اللہ جو ہے نا آپ کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ سچ بولیں ہے نا، اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کرتے. ایک چھوٹی سی اگزامپل، میرے لیے یہ اگزامپل بہت ہیلپ فل ہے. پروردگار عالم نے جب جناب حنہ جو جناب مریم کی والدہ ہیں، جناب حنہ نے قرآن میں ہے، یہ آیت سورہ قصص میں موجود ہے، اللہ سے دعا کی اور کہا پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے جس سے ہمارا نام زندہ رہے. جناب حنہ کو اللہ نے کیا دی؟ جناب مریم بیٹی دے دی. دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اللہ نے مریم کو عیسیٰ عطا کیا ہے نا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں حنہ کو اگر عیسیٰ ملے گا تو دعا قبول ہے، اگر حنہ کو مریم ملے اور مریم سے عیسیٰ ملے دعا قبول نہیں ہے. ہاں اسی لیے جب میں بار بار پوچھ رہی ہوں ام ایمن نے بی بی کی مدد کی یا نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کی. وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو گئیں اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئیں کہ جنہوں نے صرف بی بی نہیں 13 معصومین کی مدد کرنی ہے. تو مددگار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ الحمدللہ سر ہلے. ہاں یہ میری اچیومنٹ ہے. لہٰذا ایک پورے مدینے میں تصور کریں، آپ سوچیں نا مدینے میں کون کون تھا اس وقت، رحلت رسول کے فوراً بعد کون کون مدینے میں تھا؟ بڑے بڑے سارے نام آئیں گے آپ کے ذہن میں. ان سب کے درمیان ایک حبشہ سے تعلق رکھنے والی کنیز کھڑی ہوئی. ایک انڈیویجول میٹر کرتا ہے، ایک انسان تاریخ بدلتا ہے. ایک کھڑا ہو جائے تو وہ کافی ہوتا ہے. وہ ایک یہ سوچ لے کہ جو مجھے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون ساتھ ہے کون ساتھ نہیں ہے. میرے لیے ایک بات کافی ہے کہ میں پورے مدینے کے خلاف جا کر ایک فاطمہ کے ساتھ کھڑی ہوں، ہے نا. اس لیے جو ایک ہوتا ہے، ایک آج میں اور آپ جب بطور مسلمان پوری دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، سوسائٹی کی طرف، خاندان کی طرف، اپنی فیملی کی طرف، اپنی ڈائننگ ٹیبل پر دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں نے کیا کر لینا، میں نے کیا اکھاڑ لینا. نہیں، یہی ایکسکیوز جناب نصیبہ خاتون بھی دے سکتی تھی، یہی ایکسکیوز جناب ام ایمن بھی دے سکتی تھی، لیکن دونوں نے نہیں دیا. لہٰذا ہمارے لیے بات واضح سی ہے کہ جس نے پہنچنا ہے، جیسے اگر آپ تھوڑا سا اور آگے آئے، ائمہ معصومین کے علاوہ ذرا آگے بڑھے تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ فرعون کے قصر میں کتنے لوگوں نے فرعون کے علاوہ کا راستہ لیا، اللہ کا راستہ لیا؟ کتنے لوگ تھے؟ ایک آسیہ.
ایک آسیہ تھی. آپ فرعون کے قصر میں سے آسیہ کو نکال دیں, جناب آسیہ کو فرعون کے پاس سے مائنس کریں, موسیٰ کہاں جائیں گے؟ جناب موسیٰ کو کون ریسیو کرے گا؟ ہاں, ان کے لیے قصر فرعون میں جگہ کون بنائے گا؟ ایک میٹر کرتا ہے, ایک ہو فرق پڑتا ہے. ایک آسیہ بہت ہے فرعون کے محل میں, فرعون کے محل میں. جناب یعقوب کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے؟ 12, 16, 18 مختلف روایات. ان 12, 16, 18 میں اچھے کتنے جو نبی بن سکتے تھے؟ ایک یوسف. باقی سارے کیا تھے؟ قرآن نے انہیں کیا کہہ کر یاد کیا؟ تاریخ نے انہیں کیسے یاد رکھا؟ بیٹے تو بہت تھے. آپ سوچیں اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک یوسف کو نکال دیں, حضرت یعقوب کی ساری اور 100% ادھر کر دیں, 1% بھی ادھر نہ رکھیں, کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ ایک میٹر کرتا ہے نا. اور اسی طرح بنی ہاشم میں سے, اولاد عبد المطلب میں سے, کل میں نے آپ کے سامنے 5-6 نام رکھے, ایک ابو طالب کو نکال دیں, ایک ابو طالب کو نکال دیں. اولاد عبد المطلب میں پھر رسول کے پاس کتنی ساری پناہ گاہ بچتی ہے, کیا پروٹیکشن بچتا ہے رسول خدا کے پاس؟ ہاں, عبد المطلب کی اولادیں بہترین, لیکن جب نبی خدا کا ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو ایک میٹر کرتا ہے. یزید نے کہا کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں. مسلمانوں کی حکومت 3 کانٹیننٹس پر تھی, 3 کانٹیننٹس پر, کتنی زیادہ پھیلی ہوئی, سب نے ایکسیپٹ کیا سوائے ایک حسین کے. اگر امام حسین خاموش ہو جاتے, بتائیں آج حسین ہی بتائیں, آج اگر ہم سوچیں کہ یزید کے اس سوال کے سامنے امام خاموش ہو جاتے, اسلام میں شراب حلال ہوتی, زنا حلال ہوتا, محرم و نامحرم کا فرق ختم ہو گیا ہوتا, رسول خدا کی 23 سالہ زحمات جو ہیں وہ تاریخ میں دفنا دی جائے. ایک حسین, ایک حسین, ایک حسین کی آواز, فرق پڑتا ہے. ایک شخص کے کھڑے ہونے سے فرق پڑتا ہے. میں اور آپ ایک نہیں ہیں. ہاں, ہم تاریخ بدلنے والے ہو سکتے ہیں. اللہ نے امام زمانہ کے لشکر میں جن خواتین کو آئیڈیل بنا کر زندہ رکھا ہے وہ معاشرے کے ساری ویلیوز اور سٹینڈرڈز کو فلفل نہیں کرتی تھیں, لیکن کھڑی رہیں ڈٹرمنیشن اور ڈویشن کے ساتھ. اللہ نے ان کو زندہ رکھا. اور اسی طرح آج کا دن 3 محرم, جو عمر ابن سعد کا لشکر ہے اس میں کتنے سپاہی تھے, کتنے کمانڈرز تھے, کتنے سردار تھے, ان میں سے کتنے امام حسین کے پاس توبہ کر کے واپس آئے؟ فرق پڑتا ہے. ایک کے واپس آنے سے تاریخ میں ایک نیا چیپٹر کھلا کہ اگر تم یزید کے لشکر کے کمانڈرز میں سے ہی کیوں نہ ہو, اگر تم حسین کی جانب پلٹ کر آؤ گے, تم تاریخ کا ایک نیا دروازہ کھول رہے ہو, انسان کو ایک نئی ڈائمنشن دکھا رہے ہو. تم توبہ, انابت, پلٹنا, امام کے وجود کا حصہ بننا چھوڑو, گناہوں کے دلدل سے نکلنا سکھا رہے ہو, ہے نا. میری جان قربان جناب حر پر, جو اس بات پر جب انہوں نے سنا عمر ابن سعد کے منہ سے کہ ہم انشاءاللہ کل جنگ جیتیں گے, یہاں سر تن سے جدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہاں اہل بیت اور اولاد رسول کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی. جب جناب حر نے یہ سنا نا کہ کل حتمی طور پر رسول خدا کی آل کو مار دیا جائے گا, تو روایت میں ہے کہ جناب حر کی پیشانی پر پسینہ آیا. دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ اے حر, تجھ جیسے بہادر کو ہم نے کبھی اتنا ڈرا ہوا نہیں دیکھا کہ تیری پیشانی پر تجھے اس طرح سے پسینہ آ رہا ہو. جناب حر نے جواب دیا اور فرمایا کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں میں جنت اور جہنم کے درمیان ہوں.
لہٰذا مجھے اس وقت فیصلہ کرنا ہوگا، میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ اپنے گھوڑے کے پاس گئے، اپنے گھوڑے سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم جنت کا راستہ لیں۔ آپ کے بیٹے اور غلام نے سنا اور کہا کہ کیا فلاح اور کامیابی کا راستہ اکیلے لیں گے؟ جناب حر کے ساتھ ان کے بیٹے اور ان کے غلام بھی شامل ہوئے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی سرنڈر کر لیتا ہے تو وہ اپنی شیلڈ کو الٹ دیتا ہے۔ جناب حر نے اپنی شیلڈ کو الٹا، رات کی تاریکی میں خیام امام حسین کی جانب رخ کیا۔ خیمہ امام حسین میں جب لوگوں نے جناب حر کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی تلواریں نیام سے نکالیں اور کہا لگتا ہے حملے کی نیت سے آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا یہ ہمارا مہمان ہے، اس کا استقبال کرو۔ حر یہ بتانے کے لیے کہ میرے آنے کا پرپس کیا ہے، دور سے یہ کہتا ہوا آیا حل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے، کیا میں پلٹ سکتا ہوں؟ امام نے جب یہ سنا اپنی باہیں پھیلا دیں۔ آپ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی رکھنے والے کے ہر عمل کو قبول کرتا ہے، یعنی تمہارے لیے توبہ ہے۔ جناب حر آئے، مولا کے قدموں میں گر گئے، فرمایا مولا مجھے معاف کرنا، آپ کو اس دشت میں پہنچانے والا میں ہوں، بچوں کو پیاسا رکھنے والا میں ہوں، آپ کا راستہ روکنے والا میں ہوں، نہیں معلوم مجھے بی بی کی شفاعت ملے یا نہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ 10 محرم کو جب مبارزے کا آغاز ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو جناب حر کو امام نے پہلے اجازت دی۔ جناب حر نے پہلے اپنے غلام کو جہاد کے لیے بھیجا، اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جب آپ کے بیٹے کی خبر شہادت آئی اور جناب حر میدان کی جانب جانے لگے تو سید الشہداء نے حر کا راستہ روکا، فرمایا اے حر، بوڑھے باپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے جوان سال بیٹے کی میت کو اٹھائے، ہم تمہاری مشکل کشائی کے لیے موجود ہیں، اپنی کمر کو کسو، اللہ پر توکل کرو، صبر کا دامن تھام لو، میں تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس لاتا ہوں۔ سید الشہداء نے مقتل سے حر کے جواں سال کو اٹھایا اور جناب حر کے پاس لے کر آئے۔ میں کہوں گی سلام میرے مولا، آپ کا جناب حر کو اتنے بڑے غم سے بچانے کے لیے اللہ اکبر، میں بھی صاحب اولاد ہوں، مجھے یقین ہے یہاں بہت ساری اولاد والی مائیں بیٹھی ہوں گی، اور وہ مائیں جن کے بیٹے جوان ہو گئے نا، وہ جانتی ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کو ان بچوں کے اندر اپنی جوانی، اپنی طاقت نظر آتی ہے، پھر ماں باپ بوڑھا ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں، انہیں اپنا بڑھاپا برا نہیں لگتا کیونکہ وہ اپنی طاقت، اپنی ہمت ان بچوں میں دیکھ رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، میری جان قربان اس بوڑھے باپ پر جس نے اپنی جوانی کو شبیہ رسول کے اندر دیکھا ہے۔ اللہ جانے حسین کے لیے اکبر کا غم کتنا بڑا غم تھا، یہ رسول کا غم تھا، یہ اولاد کا غم تھا، یہ جوان کا غم تھا، یہ مجاہد کا غم تھا، یہ ایک ساتھی کو کھونے کا غم تھا، یہاں تک کہ جناب حر کا وقت محاذ آیا۔ آپ جب میدان میں گئے، جب جناب حر گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ نے امام کو مدد کے لیے پکارا۔ میرے آقا سید الشہداء جناب حر کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا حر کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے اپنے پٹکے میں سے، اپنی کمر بند میں سے ایک رومال نکالا، جناب حر کی پیشانی پر باندھا تاکہ خون رک جائے، اور ایک جملہ کہا، یہ رومال میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اے حر، یہ رومال میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ روایت مشہور ہے کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا تو دنیا میں بھی حر تھا اور آخرت میں بھی حر ہے۔ سید الشہداء نے جناب حر کی پیشانی پر رومال فاطمہ الزہرا باندھا۔ صفوی حکومت آئی، جب صفوی حکومت آئی اور صفوی بادشاہ کو پتہ چلا کہ حر کی قبر یہاں موجود ہے تو اس نے کہا اب میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں نے سنا ہے جناب حر کی پیشانی پر رومال فاطمہ ہے، جناب حر کی قبر کو کھولا جائے اور کوئی بھی مرہم کر دو، وہ رومال مجھے نکال کے دے دو۔
کہتے ہیں کہ اس دور میں جناب حر کی قبر کو نبش کیا گیا، اور جب آپ کے جسد کو دیکھا گیا، آپ کے بدن کو، تو میت تر و تازہ تھی اور پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو ایسا خون کا فوارہ پھوٹا، بہترین مرہم رکھ کے اس خون کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن جناب حر علیہ السلام کی پیشانی سے خون نہ رکا۔ لہٰذا اس زمانے کے علماء اور دانشمندوں نے، اسکالرز نے کہا کہ اس خون کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ رومال زہرا ہی پیشانی پر باندھ دیا جائے۔ اے حر علیہ السلام، اے کربلا کے میدان میں توبہ کرنے والے، آپ کی پیشانی پر آج بھی رومال فاطمۃ الزہرا بندھا ہوا ہے، اور ہم آج اس مجلس میں آئے ہیں کہ تاکہ ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمۃ الزہرا میں جگہ مل جائے۔ ہم بھی تھوڑی سی جگہ چاہتے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا، آپ کو جناب حر کا زخم نظر آیا، باندھ دیا۔ بی بی، ہمارے دل بھی زخمی ہے، ہمارے وجود بھی زخمی ہے۔ اگر حر کو رومال باندھا ہے، ان عزاداروں کے بھی زخموں پر رومال باندھ دیجئے، ہماری توبہ کو قبول کیجئے۔ بی بی، حر نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا تھا، ہم وہ یتیم ہیں جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھا۔ ہماری آنکھوں نے آپ کے فرزند، آپ کے بیٹے مہدی کو نہیں دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔